بعینہ کل نہیں لیا لیکن کل کے معنی میں لیا، کل کے بعینہ کل نہیں لیکن کل کے معنی میں ہے۔ اس لیے جب یہ بعینہ کل نہیں ہے بلکہ کل کے معنی میں ہے، اس لیے جمع بین حقیقت والمجاز کا اعتراض درست نہیں ہوگا، بلکہ یہاں کل کے معنی میں ہے، یعنی یہاں مجازاً عمومی مجاز کے طور پر ہم نے لیا ہے، عمومی مجاز کے طور پر السابق فی الدخول مراد لیا۔ جمع سے کیا مراد لیا؟ السابق فی الدخول، داخل ہونے میں سبقت کرنے والا، چاہے ایک ہو یا جماعت ہو۔ لفظ جمع سے مراد السابق فی الدخول ہے، جمع سے مراد السابق فی الدخول، اور دخول میں سبقت کرنے والے چاہے ایک ہو یا جماعت ہو، عمومی مجاز کے طور پر۔ کیسے؟ عمومی مجاز، اور عمومی مجاز کہتے ہیں لفظ کا ایسا عام معنی مراد لے لینا کہ حقیقت بھی اس کے افراد میں سے، اقسام میں سے ایک قسم بن جائے، حقیقت بھی ان کے ضمن میں داخل ہو۔ دیکھو جمع سے مراد لے لیا السابق فی الدخول، چاہے داخل ہونے والا ایک ہو یا جماعت ہو، لہذا اگر جماعت ہوگا تو جمع کے حقیقی معنی، اور اگر ایک ہوگا تو جمع کا عمومی مجاز کے طور پر مجازی معنی۔ اور عمومی مجاز جائز ہے بالاتفاق، عمومی مجاز جائز ہے بالاتفاق، اس لیے کہ یہاں ایک ہی معنی کا ارادہ کیا گیا جمع سے، اور وہ ہے عمومی مجاز، حقیقت اس کے ضمن میں خود بخود داخل ہے۔ لہذا جمع سے مراد السابق فی الدخول ہے، اس لیے جمع بین حقیقت اور مجاز کا اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟ البتہ شارح کہتے ہیں اس جواب سے زیادہ بہتر اولا جواب یہ ہے کہ یہ جواب دیا جاتا، یہ جو امام المسلمین نے اعلان کیا انعام دینے کا، یہ اظہار شجاعت کرنے کے لیے ہے۔ یہ جو امام المسلمین نے اعلان کیا کہ جو سب سے پہلے اس قلعے میں داخل ہوگا اس کو انعام ملے گا، یعنی جو سب سے پہلے بہادری دکھائے گا وہ انعام کا مستحق ہوگا۔ تو بہادری دکھانے میں جیسے 10 انہوں نے شجاعت کا اظہار کیا اور وہ مستحق کے انعام ٹھہرے، تو اگر ایک داخل ہوگا تو اس میں شجاعت کا اظہار نہیں ہے بلکہ کمال شجاعت کا اظہار ہے، اس لیے کہ 10 تو پھر بھی ان کے پاس دوسرا تیسرا تو ان کے ساتھ موجود تھا، اور جو اکیلا داخل ہو گیا تو اس میں شجاعت اظہار شجاعت نہیں بلکہ کمال اظہار شجاعت ہے، بہادری کی کمال ہے۔ اس لیے جب اظہار شجاعت والا مستحق کے انعام ٹھہرتا ہے تو کمال شجاعت والا تو بطریق اولا کے مستحق کے انعام ہوگا، دلالت النص کے طور پر۔ اس لیے شارح کہتے ہیں عمومی مجاز والا جواب دینا سے بہتر جواب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ امام المسلمین کا یہ اعلان اظہار شجاعت پر انعام دینے کے بارے میں ہے، اور اظہار شجاعت والا جب 10 آدمی داخل ہونے کی صورت میں انہوں نے اظہار شجاعت کی، وہ جب مستحق انعام ٹھہرے تو جو اکیلا داخل ہوگا اس میں تو کمال اظہار شجاعت ہے، اس لیے وہ تو بطریق اولا مستحق انعام ہوگا۔ اس لیے کہ اگر 10 علیحدہ علیحدہ داخل ہوں تو جو سب سے پہلے داخل ہوگا اس کا مستحق انعام ہونا دلالت النص کے طور پر ہے۔ کس کے طور پر ہے؟ دلالت النص کے طور پر۔ البتہ اس پر اعتراض ہے، اس پر کیا ہے؟ اعتراض ہے۔ دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص، یہ تو کتاب اللہ کے تقسیم کے اقسام میں سے، یہ تو کتاب اللہ کے اقسام میں سے ہم پڑھ رہے ہیں، عام، خاص، مشترک، مؤول۔ تو آپ نے امام المسلمین کے کلام میں سے کیسے دلالت النص نکالا؟ لوگوں کے کلام میں دلالت النص، یہ تو کتاب اللہ میں ہوتا ہے، اللہ کے کلام میں عبارت النص و دلالت النص ہوتا ہے، لوگوں کے کلام میں تو نہیں ہوتا۔ اس کا جواب محشی نے ذکر کیا کہ یہ اعتراض فضول ہے، لغو ہے، اس لیے کہ دلالت النص جیسے کلام اللہ میں ہوتا ہے ایسا ہی کلام الناس میں بھی دلالت النص ہوتا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال دی ہے جیسے کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو کہے کہ لا تعطی ذرۃ، کسی کو ایک ذرہ گندم بھی نہ دو،
یا ایک ذرہ چیز بھی نہ دو تو ایک ذرہ سے زیادہ دے سکتا ہے؟ جی نہیں دے سکتا۔ جب ایک ذرہ سے منع کیا تو ما فوق الذرہ سے تو بطریق اولا منع ہوگا، لہذا یہی تو دلالت النص ہے، یہی دلالت النص ہے۔ اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ کلام الناس میں یا کلام العباد میں دلالت النص نہیں ہوتا، یہ اعتراض درست نہیں۔ لفظ جمی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ لفظ جمی چونکہ افراد کے احاطے کے لیے آتا ہے علی سبیل الاجتماع، نہ کہ انفراد، اس لیے اگر 10 ایک ساتھ داخل ہوں تو ان سب کے لیے ایک ہی انعام ملے گا ان کو، اور اگر علیحدہ علیحدہ داخل ہوں 10 تو پھر لفظ جمی کے مجازی معنی یعنی عمومی مجاز پر عمل کرتے ہوئے السابق فی الدخول مراد لیا، اور جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہی مستحق انعام ہوگا۔ اور اگر جمی نہ کہے، امام المسلمین لفظ کل استعمال کرے اور یہ کہے کل من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل كذا وكذا، پھر فدخل 10 معا، 10 ایک ساتھ داخل ہو گئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ لفظ کل افراد کے احاطے کے لیے آتا ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں پر حکم ثابت کرنے کے لیے، اس لیے یجب لکل واحد منہم نفل تام، ان 10 میں سے ہر ایک کے لیے مستقل انعام اور مکمل انعام ملے گا، لفظ کل کے حقیقی معنی۔ اور اگر 10 الگ الگ ایک ایک کر کے داخل ہوں تو پھر جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ مستحق انعام ہوگا، باقی کوئی انعام نہیں ملے گا، اس لیے کہ لفظ کل جیسے عموم کے لیے آتا ہے خصوص کا بھی احتمال رکھتا ہے، تو یہاں خصوص کے لیے ہو گیا۔ کس کے لیے ہو گیا؟ خصوص کے لیے ہو گیا، اس لیے جیسے عموم کے لیے آتا ہے خصوص میں کا احتمال بھی رکھتا ہے، اس لیے اگر ایک داخل ہو الگ الگ 10 کر کے ایک ایک کر کے داخل ہو تو جو سب سے پہلا داخل ہوگا وہی مستحق، اس کو ایک انعام ملے گا، باقی کوئی انعام نہیں ملے گا۔ اور کل سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اگر وہ یہ کہے کل من استعمال کرے، من بھی عموم کے لیے، کل من دخل هذا الحصن اولا، جو سب سے پہلے اس قلعے میں داخل ہو، فلہ من النفل کذا و کذا، اس کو یہ انعام ملے گا، فدخل 10 معا، پھر 10 ایک ساتھ داخل ہو گئے، لا یستحق احد منہم، تو ان میں سے کوئی بھی انعام کا مستحق نہیں ہوگا، کسی کو انعام نہیں ملے گا۔ حالانکہ لفظ من آتا ہے کس کے لیے؟ عموم کے لیے، لیکن کوئی بھی مستحق کا انعام نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ شارح کہتے ہیں اس لیے کہ من آتا ہے عموم کے لیے، تو اس کا تقاضا ہے کہ جتنے بھی داخل ہو ہر ایک کو انعام ملے، اور اولا نام ہے عن اسم فرد سابقی، یہ اس فرد سابق کا نام ہے، اسم لفرد سابق، اس مفرد اور اکیلے آدمی کو کہتے ہیں جو سبقت کرے۔ بھئی درسگاہ میں کون سماعی امتحان میں اول آ گیا؟ اول ایک ہوگا، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، اگرچہ 2 بھی ہوتے ہیں 3 بھی ہوتے ہیں، لیکن اول نام ہے لفرد سابق، لفرد، فرد مفرد ہوگا، تو امام المسلمین نے انعام کے لیے شرط لگائی من دخل هذا الحصن اولا، جو ایک آدمی سبقت کر کے قلعے میں داخل ہو۔ اب من کے عموم کا تقاضا ہے کہ جو بھی داخل ہو تو سب کو ملنا چاہیے، اور اولن کے تقاضا یہ ہے کہ جو سب سے پہلے ایک فرد جو داخل ہو تو اب مستحق کے انعام کوئی نہیں ہوگا، 10 ایک ساتھ داخل ہو جائیں، اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی۔ شرط یہ تھی کہ اولن کا تقاضا یہ تھا کہ ایک ہو، اور یہاں 10 ایک ساتھ داخل ہو گئے، اس لیے جب شرط نہیں پائے گی تو جزا بھی مرتب نہ ہوگی، کوئی مستحق کے انعام نہیں ہوگا۔ یہاں من نے لفظ اولن کو تبدیل کیوں نہیں کیا؟ جیسے کہ لفظ کل نے اولن کو تبدیل کیا، جیسے کہ لفظ جمیع نے اولن کو تبدیل کیا، یہاں بھی تو اولن ہے، تو یہاں پر 10 کے 10 کیوں مستحق کے انعام ٹھہرتے ہیں؟ ہر ایک کو کیوں انعام ملتا ہے؟ یہاں بھی نہیں ملنا چاہیے۔ یہاں بھی 10 ایک ساتھ داخل ہو گئے، کیوں مستحق کے انعام ٹھہر گیا؟ ایک انعام نہیں ملنا چاہیے، یہاں بھی تو لفظ اولن ہے۔ تو اس کے بارے میں شارح نے کہا
چونکہ لفظ جمیع اور لفظ کل یہ عموم میں مؤکد ہیں، ان میں عموم زیادہ ہے، اس لیے کہ لفظ جمیع اور لفظ کل افراد کے احاطے کے لیے آتے ہیں، یہ تعدد کو چاہتے ہیں، تعدد کو کا تقاضا کرتے ہیں، اس لیے یہ دونوں عموم میں مؤکد ہیں۔ جب عموم میں مؤکد ہیں تو اس لیے یہ اولاً کے تبدیل کرنے میں، ان کے معنی تبدیل کرنے میں مؤثر ہیں، اس لیے ان دونوں جگہ میں اولاً یہ متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا، اور کل اور جمیع نے ان کو تبدیل کر دیا۔ اور یا اولاً سے مراد السابق فی الدخول ہو گیا، چاہے ایک ہو یا جماعتاً ہو، چاہے ایک ہو یا، تو یہاں اولاً تبدیل ہو گیا، اسم لفرد سابق، فرد سابقین سے یہ بن گیا مجازاً السابق فی الدخول، تبدیل ہو گیا یہاں پر، اس لیے کہ لفظ کل اور جمیع عموم میں مؤکد ہے، اور لفظ من عموم میں مؤکد نہیں، لفظ من عموم میں مؤکد نہیں۔ جب عموم میں مؤکد نہیں ہے تو یہ لفظ اولاً کو تبدیل نہیں کرے گا اپنے معنی اور مفہوم سے، اس لیے یہ السابق فی الدخول کے معنی میں نہیں ہوگا بلکہ فرد سابق میں ہوگا، اپنے معنی میں ہوگا۔ اس لیے من عموم کو چاہتا ہے اور اولاً ایک کو چاہتا ہے، اس لیے لفظ اول تبدیل نہ ہوگا، جب نہ ہوگا تو اولاً کے، اور چونکہ من عموم میں مؤکد نہیں ہے اس لیے لفظ اول کے معنی پر عمل ہوگا، اور جب شرط نہیں پائی گئی، 10 اگر ایک ساتھ داخل ہو تو شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے کوئی بھی مستحق انعام نہیں ہوگا، اور اگر 10 الگ الگ کر کے داخل ہو جائے تو جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہی مستحق انعام ہے، اس لیے کہ شرط پائی گئی، اس لیے جزا بھی پائی جائے گی، جزا بھی مرتب ہوگی۔ تو لفظ جمیع بھی عموم کے لیے، لفظ کل بھی عموم کے لیے، لفظ من بھی عموم کے لیے، لیکن ہر ایک کے عموم میں فرق ہے، ہر ایک کے عموم میں فرق ہے۔ پتہ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو کتاب میں اگر سمجھے ہو۔ وَكُلٌّ اور لفظ کل جو ہے للإحاطتی، یہ افراد کے احاطہ کرنے کے لیے آتا ہے، علی سبیل الافراد، افراد کے طریقے پر۔ افراد کا معنی بتا رہے، اے جعل کل فرد، ہر فرد کو بنا دینا، کأن لیس معہ غیرہ، گویا کہ اس فرد کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں، فہذا یسمى عموم الافراد، اس کو عموم افراد کہا جاتا ہے۔ وہی تصحب الاسماء، یہ لفظ کل یہ اسماء پر داخل ہوتا ہے، تصحب بمعنی تدخل، فتعمها، اس لیے یہ ان اسماء کو، اسموں کو عام کر دیتا ہے۔ اے تدخل، شارح نے ترجمہ کر دیا تصحب کا، اے تدخل علی الاسماء، یہ اسموں پر داخل ہوتا ہے، فتعمها، اس لیے یہ ان اسموں کو عام کر دیتا ہے، دون الافعال، نہ کہ افعال پر داخل ہوتا ہے، لأنها لازمۃ الاضافت، اس لیے کہ کل کا کلمہ یہ لازم الاضافت ہے، اس کے لیے اضافت لازم ہے، والمضاف الیہ لا یکون الا اسما، اور مضاف الیہ صرف اسم ہی ہوگا۔ فإن قال، پس اگر کوئی شوہر کہے کل امرأۃ اتزوجها فہی طالق، ہر وہ عورت کی جس سے میں شادی کروں اس کو طلاق ہے، یحنث، تو یہ حانث ہو جائے گا، بتزوج کل امرأۃ، ہر عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے، ولا یقع الطلاق ولا امرأۃ واحدۃ مرتین، اور ایک عورت کے ساتھ 2 مرتبہ نکاح کرنے سے طلاق واقع نہ ہوگی، ایک عورت پر 2 مرتبہ طلاق واقع نہ ہوگی، یعنی اگر دوسری مرتبہ نکاح کرے گا نہیں ہوگی۔ ولما كانت كلمة كل لعموم مدخولها، جب یہ کل کا کلمہ اپنے مدخول کے عموم کے لیے تھی، فإن دخلت على المنکر، پس اگر یہ داخل ہو نکرے پر، اوجبت عموم افرادہ، تو یہ اس کے افراد کے عموم کو ثابت کرتا ہے، لأنہ مدلولها لغتاً، اس لیے کہ یہ اس کا مدلول ہے، افراد میں عموم پیدا کرنا یہ اس کا مدلول ہے لغوی طور پر۔
وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمُعَرَّفِ، اور اگر یہ کل کا کلمہ معرفہ پر داخل ہو، اوجبت عموم اجزائہ، تو یہ اس معرفہ کے اجزاء کے عموم کو ثابت کرتا ہے، لِأَنَّهُ مَدْلُولُهَا عُرْفًا، اس لیے کہ یہ اس کا مدلول ہے عرفی طور پر، عرف میں معرفہ پر داخل ہونے کی وجہ سے اجزاء میں عموم ثابت ہوتا ہے۔ اور محاشی کہتے ہیں العرف قاضٍ علی اللغۃ، عرف لغت پر قاضی ہے، یعنی حاکم ہے، راجح ہوتا ہے، لغت میں نہ بھی ہو تب بھی اعتبار ہوگا عرف کا۔ وَلِهَذَا قَالَ، شارح کہتے ہیں اس وجہ سے، وَلِهَذَا اس وجہ سے، لو قال، اگر شوہر کہے انت طالق کل تطلیقۃ یقع الثلاث، تو 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی۔ وَإِنْ قَالَ كُلَّ التَّطْلِيقَةِ یقع واحدۃ، تو 1 طلاق واقع ہوگی۔ حتیٰ فرقوا، مصنف کہتے ہیں یہاں تک کہ علماء اور فقہاء نے فرق کیا بین قولہم، اہل عرب کے اس قول کل رمان معقول و کل الرمان معقول کے درمیان میں، بالصدق والکذب، سچ اور جھوٹ کے ساتھ ان میں فرق کیا، اے بصدق الاول و کذب الثانی، اول کے سچا ہونے اور دوسرا کے جھوٹے ہونے کے ساتھ فرق کیا ہے۔ لأن معنی الاول، اس لیے کہ پہلے کلام کا معنی ہے کل فرد من الرمان، انار کا ہر فرد، مما، ان چیزوں میں سے ہے، یصلح ان یوکل، صلاحیت رکھتی ہے اس بات کی کہ ان کو کھایا جائے، وہو صادق، اور یہ صادق ہے، یہ بات سچی ہے۔ ومعنی الثانی، اور دوسرے کلام کا معنی ہے کل اجزاء الرمان مما یوکل، انار کے ہر جز، یہ مما ان چیزوں میں سے ہے، یوکل کہ جو کھائی جاتی ہے یا کھائی جا سکتی ہے، وہو کذب، اور یہ جھوٹ ہے۔ لأن القشر لا یوکل قط، اس لیے کہ چھلکا کبھی نہیں کھایا جاتا، عادتاً کی قید لگانی پڑے گی بھائی۔ وَإِذَا وَصَلَتْ بِمَا، اور جب یہ کل کا کلمہ مل جائے ماں کے ساتھ، اوجبت عموم الافعال، تو یہ افعال کے عموم کو واجب کرتا ہے، بِأَن یقول، اس طور پر کہ کہتا ہے کلما تزوجت امرأة فہی طالق، جب بھی میں کسی عورت سے نکاح کروں اس کو طلاق ہے، فمعناہ، تو اس کا معنی ہے کل وقت اتزوج امرأة فہی طالق، فہو قصداً یقع علی عموم التزویجات، تو یہ کلام قصداً تزویجات کے عموم پر واقع ہوتی ہے، یعنی فعل میں عموم ہوگا۔ وَيَثْبُتُ عموم الاسماء فیہ ضمناً، اور اس میں اسماء میں عموم ثابت ہوگا ضمنی طور پر، لأن عموم التزوج لا يكون الا بعموم النساء، اس لیے کہ فعل کا عموم، تزوج کا عموم بغیر نساء کے عموم کے نہیں ہو سکتا، فعل عام ہوگا تو اسم بھی ضرور عام ہوگا۔ فَيَحْنَسُ بِكُلِّ تَزَوُّجٍ، اس لیے ہر شادی سے نکاح سے حانس ہوگا، سواء تزوج امرأة مراراً، برابر ہے کہ ایک عورت سے بار بار نکاح کرے، کئی مرتبہ نکاح کرے، او تزوج امرأة بعد امرأة، یا ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت کے بعد نکاح کرے، حانس ہو جائے گا، یعنی طلاق پڑ جائے گی۔ کعموم الافعال فی کل، جیسے کل میں افعال کے عموم کی طرح، یعنی کما ان عموم الافعال یثبت فی لفظ کل ضمناً، جیسے کل کے لفظ میں افعال کا عموم یہ ضمناً ثابت ہوتا ہے لعموم الاسماء، اسماء کے عموم کے ضمن میں، بعکس کلمت کلما، کلما کے کلمے کے برعکس ہو کر، وکلمت الجمیع، اور جمیع کا جو کلمہ ہے، توجب عموم الاجتماع، یہ اجتماع کے عموم کو ثابت کرتا ہے، دون الانفرادی، نہ کہ انفراد کے طریقے پر، کما کان فی لفظ کل، جیسے کہ کل کے کلمے میں ہے، کل کے لفظ میں جیسے ہے تا، فیعتبر، اس لیے اعتبار کیا جائے گا جمیع ما، ان تمام افراد کا، صدق علیہ ما بعدہ، جس پر اس جمیع کا ما بعد صادق آئے، ان تمام کا اعتبار کیا جائے گا، مجتمعتاً معاً، اکٹھے ایک ساتھ، حتیٰ، اب تفریق کر رہے ہیں، حتیٰ اذا قالا، یہاں تک کہ جب کہے، جب
امام المسلمین جمیع من دخل هذا الحصن اولا، وہ تمام کے تمام افراد جو اس قلعے میں داخل ہوں سب سے پہلے، فلہ من النفل کذا، تو اس کے لیے انعام اس طرح کا انعام میں سے یہ ملے گا، فدخل عشرۃ معا، تو 10 ایک ساتھ داخل ہو گئے اگر ہو جائے، ان لہم نفلا واحدا بینہم جمیعا، تو ان کے لیے ان سب کے لیے ایک ہی انعام ہوگا جو ان کے درمیان شریک ہوگا۔ شارح کہتے ہیں والنفل، نفل کہتے ہیں وہ ما یعطیہ الامام، وہ چیز ہے کہ جو امام دیتا ہے، زائداً علی سہم الغنیمت، غنیمت کے حصے سے زائد ہو کر، فإن دخل عشرۃ معا فی صورت الجمیع، اگر جمیع کی صورت میں 10 ایک ساتھ داخل ہو جائیں، یکون الکل مشترکاً بین ذلک النفل الموعود، تو اس وعدہ کیے گئے انعام میں وہ سب کے سب شریک ہوں گے، عملاً بحقیقتہ، اس لفظ جمیع کی حقیقت پر عمل کرتے ہوئے، وَإِن دَخَلُوا فُرَادًا، اور اگر وہ 10 کے 10 ایک ایک کر کے داخل ہو جائے، يَسْتَحِقُّ النَّفْلَ الْأَوَّلُ خَاصَّةً، مفعول بہ مقدم ہے، سب سے پہلا ہی وہ انعام کا مستحق ہوگا خاص طور پر، عملاً بمجازہ، لفظ جمیع کے مجاز پر عمل کرتے ہوئے، اور مجاز کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يُجْعَلَ بِمَعنَى كُلٍّ، اور وہ یہ کہ جمیع کو کل کے معنی میں بنایا جائے، وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ، اس پر اعتراض کیا گیا، بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ حِينَئِذٍ، اس وقت تو جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا، والجواب، جواب یہ کہ أَنَّهُ لَا يُسْتَعَارُ بِمَعنَى كُلٍّ بِعَيْنِهِ، اس کو عاریت پر نہیں لیا جاتا، اس کو مجاز نہیں لیا جاتا بعینہ کل کے معنی میں، لأنه لو كان كذلك، اس لیے کہ اگر یہ بعینہ کل ہوتا، کان للکل نفل تام، تو پھر ہر ایک کے لیے مکمل انعام ہوتا، فی صورت ما دخلوا معا، اس صورت میں کہ جس میں یہ سب ایک ساتھ داخل ہوں، پھر ہر ایک کے لیے انعام ہوتا، بل وہ مجاز عن السابق فی الدخول، بلکہ یہ مجاز ہے سابق فی الدخول سے، واحدا کان او جماعتا، وہ سابق فی الدخول ایک ہو یا جماعت ہو، مشرف ہو، چاہے وہ ایک ہو یا جماعت ہو، فیکون للجماعت نفل واحد، اس لیے جماعت کے لیے ایک ہی انعام ہوگا، کما هو للاول الواحد، جیسے کہ اول کے لیے جو اکیلا ہو ایک ہو اس کے لیے جیسے ہوتا ہے، عملاً بعموم المجاز، عمومی مجاز پر عمل کرتے ہوئے۔ شارح کہتے ہیں والاولا، زیادہ بہتر اور اولا یہ ان یقال، کہ جواب دیا جائے اس اعتراض کا، ان الغرض من هذا الکلام، امام المسلمین کے اس کلام سے مقصد اور غرض، واظہار الشجاعت والجلادت، وہ بہادری اور دلیری کا اظہار کرنا ہے، فَإِذَا اسْتَحَقَّهُ جَمَاعَةٌ، پس جب مستحق ٹھہرتی ہے ایک جماعت مستحق ہوگی، باعتبار ظاہر معنی الحقیقی، لفظ جمیع کے ظاہری حقیقی معنی کے اعتبار کرتے ہوئے، فاستحقاق الواحد له، تو ایک کا اس کا مستحق ہونا، بالطریق الاولا، اولویت کے طریقے سے ہوگا، بدلالت النص، دلالت النص کی وجہ سے، لأنه فيه اظہار کمال الشجاعت، اس لیے کہ اس میں کمال شجاعت کا اظہار ہے، وفی کلمت کل، اور کل کے کلمے میں، یجب لکل منہم النفل، ان میں سے ہر ایک کے لیے انعام واجب ہوگا، یعنی اذا قال، یعنی جب امام المسلمین کہے، کل من دخل هذا الحصن اولا، جو بھی اس قلعے میں سب سے پہلے داخل ہوگا، فلہ من النفل کذا، اس کو انعام میں سے یہ ملے گا، فدخل عشرۃ معا، پھر 10 ایک ساتھ داخل ہو جائے، یجب لکل واحد منہم نفل تام، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے مکمل انعام ملے گا، لأن کلمۃ کل، اس لیے کہ کل کا کلمہ للاحاطۃ، یہ افراد کے احاطے کے لیے آتا ہے، اعلیٰ سبیل الافراد، افراد کے طریقے پر، فاعتبر کل واحد من الداخلین،
تو داخل ہونے والوں میں سے ہر ایک کا اعتبار کیا گیا، کأن لیس معہ غیرہ، گویا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں، وہو اول بالنسبت، اور یہی اول ہے بالنسبت ان لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، الی من تخلفا، کہ جو پیچھے رہ گئے، من الناس، لوگوں میں سے، ولم يدخل، اور داخل نہ ہوئے، داخل نہ ہوئے۔ اس عبارت پر محشی کو اشکال ہے کہ ولم يدخل نہیں کہنا چاہیے تھا، کیوں؟ بھئی اول کون ہوگا؟ جب دو دوڑ لگا رہے ہو تو یہ اول آ گیا اور دوسرا ثانی آ گیا، لیکن اگر دوڑ ایک نے لگائی ہے باقی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کہیں گے یہ اول آ گیا ان لوگوں کے بنسبت جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اول آ گیا تو دوسرا کہے گا ثانی کون ہے؟ یہ ثانی ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو دوڑ میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے شارح کہتے ہیں، محشی کہتے ہیں، شارح نے کیسے کہا کہ وہ اول ہے ان لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ جو ابھی تک لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، ابھی داخل نہیں ہوئے، تو جو داخل نہیں ہوئے پھر اس کو ثانی کیسے کہتے ہیں؟ ثانی تو وہ کہ وہ بھی دوڑ میں شامل ہو۔ اس لیے محشی کہتے ہیں ولم يدخل نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ یہ کہنا چاہتا ہے ولم يقدر لهم الدخول، جو پیچھے رہ گئے اور ابھی تک ان کے لیے داخل ہونا ابھی مقدر نہیں ہے، ابھی ان کے لیے داخل ہونا مقدر نہیں ہوا، یہ کہنا چاہیے تھا۔ وَلَوْ دَخَلَ عَشَرَةٌ فُرَادًا، اور اگر کل کی صورت میں 10 ایک ایک کر کے داخل ہو جائے، كَانَ النَّفْلُ لِلْأَوَّلِ خَاصَّةً، تو وہ انعام پہلے والے کے لیے خاص طور پر ہوگا، لِأَنَّهُ الْأَوَّلُ، اس لیے کہ وہی اول ہے، من کل وجہ، ہر طریقے سے مکمل طور پر، وَكَلِمَةُ كُلٍ، اور یہ جو کل کا کلمہ ہے، يَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ، خصوص کا بھی احتمال رکھتا ہے، اس لیے یہاں خصوص پر عمل کر لیا۔ وفی کلمت من، اور من کے کلمے میں، یبطل النفل، انعام باطل ہو جائے گا، اے ان قال، اگر امام المسلمین کہے، من دخل هذا الحصن اولا، جو سب سے پہلے اس قلعے میں داخل ہو، فلہ من النفل کذا، تو اس کو انعام میں سے، اس کے لیے انعام میں سے یہ ہوگا، فدخل عشرۃ معا، پھر 10 ایک ساتھ داخل ہو گئے، لا یستحق احد منہم، تو ان میں سے کوئی بھی مستحق نہیں ہوگا، لأن الاول، اس لیے کہ جو اول ہے، اسم، یہ نام ہے، لفرد سابق، سبقت کرنے والے فرد کا، مفرد کا، ایک کا نام ہے، دخل اولا، جو داخل ہو گیا ہو سب سے پہلے، ولم یوجد، لیکن یہ شرط نہیں پائی گئی، بل وجد الداخلون، ایک داخل ہونے والا نہیں پایا گیا، بل وجد الداخلون الاولون، بلکہ اول سب سے پہلے داخل ہونے والے بہت سارے پائے گئے، وَكَلِمَةُ مَنْ لَيْسَتْ مُحْكَمَةً فِي الْعُمُومِ، اور یہ من کا کلمہ یہ عموم میں محکم نہیں ہے، حَتَّى تُؤَثِّرَ، تاکہ یہ مؤثر ہو جائے، فی تغییر لفظ اولا کے لفظ کے تبدیل کرنے میں مؤثر ہو، محکم نہیں ہے، بخلاف کلمت کل والجمیع، برخلاف کل اور جمیع کے کلمے کے، فَإِنَّهُ يَتَغَيَّرُ بِهِمَا، اس لیے کہ وہ دونوں، ان دونوں کی وجہ سے لفظ اولاً تبدیل ہو جاتا ہے، فَإِنَّهُ يَتَغَيَّرُ بِهِمَا، اس لیے کہ ان دونوں کے ذریعے سے تبدیل ہو جاتا ہے، قَوْلُهُ أَوَّلًا، امام المسلمین کا قول اولاً تبدیل ہو جاتا ہے، وَلَوْ دَخَلَ عَشَرَةٌ فُرَادًا، اور اگر 10 ایک ایک کر کے داخل ہو جائیں، يَسْتَحِقُّ الْأَوَّلُ النَّفْلَ خَاصَّةً دُونَ الْبَاقِينَ، تو سب سے پہلے جو داخل ہوگا وہی انعام کا خاص طور پر مستحق ہوگا، نہ کہ باقی داخل ہونے والے۔ پتہ نہیں یہ سمجھ میں آیا نہیں آیا، یا نیند آ رہی ہے، بڑی زوروں کی آ رہی ہے۔